السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ کا لفظی ترجمہ آیت نمبر 214 یعنی کہ 214 سے۔ چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا حسبتم خیال کیا تم نے، ان کہ تدخلوا الجنت تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں، ولما حالانکہ نہیں، یأتکم آئی تمہارے پاس، مثلو مثال، الذین ان کی جو خلو گزر چکے، من قبلکم تم سے پہلے، مستہم پہنچی انہیں، البأساء سختیاں، والضراء اور مصیبتیں، وزلزلوا اور وہ ہلا دیے گئے، حتیٰ یہاں تک کہ یقولا کہنے لگا، الرسول رسول، والذین اور وہ جو آمنو ایمان لائے، معہ ساتھ اس کے، متی کب آئے گی، نصر مدد، اللہ کی، الا خبردار، انا بے شک، نصر مدد، اللہ کی، قریب قریب ہے۔ یسألونک وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، ماذا کیا کچھ، ینفقون وہ خرچ کریں، قل کہہ دیجئے، ما جو، انفقتم خرچ کرو تم، من خیر مال میں سے، فللوالدین تو والدین کے لیے ہے، والاقربین اور قرابت داروں، والیتامی اور یتیموں، والمساکین اور مسکینوں، وابن السبیل اور مسافر کے لیے، وما اور جو بھی، تفعلوا تم کرو گے، من خیر نیکی میں سے، فإنا تو بے شک، اللہ بھی اسے، علیم خوب جاننے والا ہے۔ چلیں جی، میرے خیال میں 2 آیتیں کافی ہیں، اس کے بعد ہم ان آیات کے خلاصے کی طرف چلتے ہیں۔ تو یہاں پہ بات آ رہی ہے کچھ گمانوں کی، کہ کیا خیال کر لیا تم نے کہ تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں، حالانکہ نہیں، آئی تمہارے پاس مثال ان کی جو گزر چکے تم سے پہلے، پہنچی انہیں سختیاں اور مصیبتیں۔ یہاں پہ بات کی گئی ہے کہ اگر تم ایمان لے کر آئے تو کیا تم ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ اگر کلمہ پڑھا، آپ اپنے دل میں ایمان لے کر آئے ہیں، ایمان کی حلاوت ہے، ٹھیک ہے، تو کیا آزمائشیں مصیبتیں آنے کے بغیر ہی آپ جنت میں چلے جائیں گے؟ نہیں، یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ تم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں ان پہ سختیاں آئیں، مصیبتیں، اور وہ ہلا دیے گئے۔ اتنی سختیاں اور اتنی مصیبتیں آئی تھیں کہ وہ ہل چکے تھے، یہاں تک کہ کہنے لگا رسول اور وہ جو ایمان لائے ساتھ اس کے، کب آئے گی مدد اللہ کی۔ یہاں تک کہ اتنی مصیبتیں اور سختی آ چکی تھی کہ رسول اور جو لوگ ایمان لائے تھے انہوں نے کیا بات کہی، متی نصر اللہ، کب اللہ کی مدد آئے گی۔ سب اتنا زیادہ جو تھے وہ پریشان تھے۔ خبردار بے شک مدد اللہ کی قریب ہے۔ تو آج اگر ہمارے اوپر چھوٹی سی بھی مشکل یا مصیبت آتی ہے تو ہم کہتے ہیں پتہ نہیں میرے سے کیا غلطی ہوگی کہ میرے ساتھ یہ ہوا، میرے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا، یہ، تو ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور جو شیطان ہمارے دماغ میں ڈالتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس آیت کے ذریعے ہمیں کیا بتایا گیا ہے کہ تمہارے اوپر جو مشکلیں مصیبتیں آئی ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں ہیں۔ تم سے جو پہلے کے لوگ ہیں وہ سختیوں اور مصیبتوں میں اس طرح تھے کہ وہ ہلا دیے گئے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے جی میرے پاس، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، کون؟ صحابہ کرام سوال کرتے ہیں آپ سے، کیا کچھ وہ خرچ کریں، یعنی کہ وہ کیا خرچ کریں اللہ کی راہ میں نا۔ کہہ دیجئے جو خرچ کرو تم مال میں سے، تو کہاں کہاں پہ تم خرچ کر سکتے ہو؟ والدین کے لیے، قرابت داروں کے لیے، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافر کے لیے، جیسے اگر کوئی سفر میں ہے اور اس کا کوئی بھی والیٹ وغیرہ گم ہو گیا تو آپ اس پہ خرچ کر سکتے ہیں نا، اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ اور جو بھی تم کرو گے نیکی میں سے تو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی چھوٹی موٹی کوئی بھی نیکی بھی اگر تم کرتے ہو خرچ کو لے کر بھی، تو اللہ اس کو بھی بخوبی جانتا ہے۔ چلیں جی ان آیات کی ہم تلاوت دیکھ لیتے ہیں۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون
قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.